نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري But ويسر today لي you've got أمري to stop talking. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے شروع کرتے ہیں ایک بریف انٹروڈکشن کے ساتھ. پچھلے 2 اسباق میں جو کچھ ہم نے پڑھا تھا, لیٹس کور دیٹ ان اباؤٹ 5 منٹس. تو اٹس اے کوئک ریویژن. تو اسٹارٹنگ وتھ اے ویژن. یہ ویژن صرف الفلاح کا نہیں, ہم سب کا ویژن ہونا چاہیے. We started this as bringing like-minded families together for the revival of the Islamic Ummah by way of understanding Quran and bringing it into our lives 24/7, whether it is our personal lives, family lives, or business lives. تو اس کورس کے 6 مقاصد ہیں, objectives. یعنی once we complete this course, ہمیں یہ 6 objectives اچیو ہوں گے. تو ان کو میں کہتا ہوں لرننگ آؤٹ کمس. پہلی چیز یہ ہے کہ آفٹر وی انویسٹ, دیکھیں آپ سب لوگ انویسٹ کر رہے ہیں 20 hours آف یور پریشیس ٹائم. واٹ ول وی گیٹ آؤٹ آف اٹ؟ نمبر 1 کلیم ہے میرا کہ وی ول انڈرسٹینڈ انشاءاللہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا. پہلا آبجیکٹو. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ وی ول نو 50% آف دا ورڈز آف قرآن in about 20 hours. That's objective number 1. Number 2, نماز پوری کی پوری سمجھ میں آ جائے گی, اور اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے گا, کمیونیکیشن چینل اوپن ہو جائے گا. الحمدللہ بہت بڑی نعمت ہے. تیسرا, ہماری نماز میں اثر آ جائے گا, مؤثر ہو جائے گی. یعنی جب ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمارے دل پر بھی اثر کرے گا, اور ہمیں ایک چینج آئے گا, تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. نیکسٹ, قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہوگا. واٹ ڈز دیٹ مین؟ دیٹ مینس کہ جب ہم قرآن کی کوئی آیت سنیں تو ہاؤ ڈو وی اپلائی دیٹ پرٹیکولر آیا انٹو آور ڈیلی لائفس. یعنی زندگی میں قرآن لانے کا ایک طریقہ کار ہم سیکھیں گے, ایک فارمولا سا سیکھیں گے, سو ٹو اسپیک. نیکسٹ, اس کورس کی خوبی یہ ہے کہ ہمیں یہ نیک اعمال کی ترغیب دیتا ہے. یعنی ہم اس میں ایسی چیزیں پڑھیں گے یا دیکھیں گے which will inspire us to do good deeds انشاءاللہ. And last but not the least, ہماری عربی اردو بول چال بھی بہتر ہوگی. So now that will really help you. تو ہم 100 جملے ایسے سیکھیں گے عربی کے جو ہمیں قرآن سمجھنے میں بھی کام آئیں گے. So 6 objectives ہیں, 6 learning outcomes ہیں. Starting with the very fact کہ اگر ہمارے پاس قرآن, اگر ایک مصحف جس کو ہم let me pick up a Quran and then let's talk about. ایک سیکنڈ. ٹپیکلی جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو اس طرح کے بہت سارے پیجز ہیں. نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ نہیں آ رہے؟ So lots of words. کتنے پیجز ہیں؟ ٹوٹل آف 600 پیجز ان دا قرآن, اور ہر پیج پر 15 لائنز ہیں. یعنی اگر لائنز آپ کاؤنٹ کریں اس طرح 15 لائنز ہیں, اور ہر لائن پہ 9 ورڈز ہیں. سو ناصر بھائی ایک پیج پہ کتنے ورڈز ہوئے پھر؟ اگر 15 لائنز ہیں اور 9 ورڈز ٹو اے لائن ہے تو کتنے ہوئے؟ آپ پہ شاید مائک میوٹ ہے. 135. Let's make that approximately 130. So 130 words on one page. We have 600 pages. So how many words does that mean? That is 600 times 130, approximately 78,000 words. اس کا مطلب ہے قرآن کریم میں 78,000 words ہیں. اگر میں یہ سیکھ لوں گا تو مجھے سارے words قرآن کے آ جائیں گے. Is 78,000 a big number, برکت؟ Very big. Right? So اللہ تعالیٰ نے آسانی کیا پیدا کی ہے؟ ورڈز آفٹ ریپیٹڈ ہیں. تو کتنے ورڈز ہیں یونیک ورڈز وداؤٹ ریپیٹیشن؟ اونلی 17,000. سو 17,000 ورڈز وہی ہیں جو ریپیٹیشن کے ساتھ 78,000 ہیں. 78,000 تو زیادہ ہوتے ہی ہیں, 17 بھی بہت زیادہ ہیں. 17,000 is a lot of words. But nothing to worry.
ہم جو سیکھیں گے گرامر اس کورس میں، اس کے بعد ہمیں صرف 4500 ورڈز ایسے یاد کرنے ہوں گے جو وتھ ریپیٹیشن 78,000 ورڈز ہوں گے. 4500 بھی بہت ہوتے ہیں لیکن وی ول کانسنٹریٹ آن دس فوکس. یہ ہمارا 4500 ہے. بٹ جب ہم کورس 2 اور 3 میں جائیں گے انشاءاللہ تو وی لرن سم تھنگ ایلس کالڈ روٹ لیٹرز. عربک از اے ویری انٹرسٹنگ لینگویج. اس میں جو جن حروف سے بنتے ہیں لیٹرز، لیٹ می گیو این ایگزامپل. جیسے میرے سامنے لکھا ہوا ہے علیمہ، علمہ، تعلمہ، تعلیم، عالم، علیم، علام. یہ تمام کے تمام ورڈز میں سم تھنگ کامن. کون سے لیٹرز کامن ہیں؟ عین، لام، میم، یعنی علم. تو ہم ایک پیٹرن سیکھیں گے کہ وین یہ جس انداز میں یہ آپس میں آتے ہیں لیٹرز، ہم ان کی میننگز بتائیں گے. ایسے 1850 پیٹرنز ہیں قرآن میں. سو جب ہمیں یہ پیٹرن سمجھ میں آ جائیں گے تو ہمیں سارے 78,000 ورڈ سمجھ میں آ جائیں گے. سو دس از آور مین فوکس کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ہم آسانی سے قرآن سیکھیں. ہم نے کیا سیکھا تھا پہلے 2 لیسنز میں؟ ہم نے سٹارٹ کیا تھا سورۃ الفاتحہ، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم سن کر پہلے سنیں گے، پھر ان کے الفاظ کے معنی سمجھیں گے، اور پھر ان کے کی ورڈز کو سمجھ کر کیسے ان کے لیسنز اپنی زندگی میں لائیں گے. So let's just listen to these آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو ہم نے کیا کہ سننے کے بعد ہم نے ایک ایک کو لائن کو الگ الگ سے سمجھا. ہم نے کہا اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں. I come in the protection. کس کی پروٹیکشن میں؟ باللہ، اللہ کی. سو یہ 2 words ہیں، بی الگ تھا، اللہ الگ تھا. سو I come in the protection of اللہ سبحانہ و تعالی. من، from، کس سے؟ الشیطان. الشیطان میں ہم نے کہا تھا یہ الگ ایک ورڈ ہے، ٹکڑا ہے، اور شیطان الگ ہے. اور ال کے بہت سے معنی ہیں. یہاں پر ال کا معنی ہے ایچ اینڈ ایوری کائنڈ. ال کا ایک معنی ہوتا ہے دا، جس طرح دا بک، الکتاب. یہاں پر معنی ہے ایچ اینڈ ایوری کائنڈ آف شیطان. تو میں I come in the protection of اللہ سبحانہ تعالیٰ from each and every type of شیطان. شیطان کون ہے؟ اس کی ایک اسپیشل صفت دی ہوئی ایٹریبیوٹ، الرجیم. یعنی شیطان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا. He is away from the mercy of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کو مردود کہتے ہیں in اردو. So basically we understand کہ شیطان ہمارا ایک enemy ہے جو کہ ہمارے آس پاس موجود ہے اور وسوسوں سے ہمیں اٹیک کرے گا. So we'll deal in this particular aspect in detail قرآن میں جب آئے گا. لیکن پہلی چیز جو ہم نے سیکھی ہے کہ جب بھی میں قرآن پڑھوں یا جب بھی میں کوئی بھی کام کرنا چاہوں، میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں لوں. اور اس کا ہم نے اگزامپل یہ کہا تھا کہ سیفٹی فرسٹ. جیسے کہ ہم بیٹھتے ہیں گاڑی میں تو سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ سیٹ بیلٹ. تو سیٹ بیلٹ سے مراد ہم وی فیل سیف. تو یہ کلمات پڑھنے کے بعد آئی شوڈ فیل سیف. میں کیا سوچوں کہ میں گھرا ہوں شیطان کے وسوسوں سے. اور شیطان کون ہے؟ وہ ایسی ذات ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ انسان بھی اللہ کی نافرمانی کرے. اس کے لیے وہ ہمیں مختلف طریقوں سے اٹیک کرتا ہے، جس کو ہم سٹڈی کریں گے اس کورس میں بھی اور قرآن میں ان جنرل. اس کے ساتھ اس کو ہم مار نہیں سکتے، اس کو ہم مسلمان نہیں بنا سکتے. اس کے ساتھ ایک ہی طریقہ ہے کہ ان آیات کے ذریعے یا ان کلمات کے ذریعے اس سے دور رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نیکسٹ ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پہلا جو ایسپیکٹ تھا اس میں سے ہم نے کہا تھا ہم 12 ہیبٹس آف اے سکسیسفل پرسن ڈیرائیو کریں گے سورۃ الفاتحہ سے. تو پہلی جو ہم نے ہیبٹ ڈیرائیو کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سیفٹی فرسٹ.
ہم یہ کلمات پڑھا کریں گے تو we will feel safe, we will feel in the protection of Allah subhanahu wa ta'ala. نیکسٹ ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں. بسم کیا ہے؟ بی پلس اسم، یعنی بی سے نام سے یا ان دا نیم آف. کس کے نام سے؟ اللہ. سو وی اسٹارٹ whenever you want to do something اللہ کے نام سے. کیوں کہ اللہ کے نام سے سٹارٹ کرنے سے ہمیں ایک خاص ملتی ہے، کانفیڈنس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں کیا ہوں، میں الرحمن ہوں اور الرحیم ہوں. ہم نے یہ دو کلمات پڑھے تھے اور ایک سینس ڈیولپ کیا تھا کہ عربک میں ورڈز جو ہیں ان کا خاص ساؤنڈ ہوتا ہے، جیسے الرحمن، عطشان، غضبان، ایسے ورڈز میں کی میننگ میں جوش ہوتا ہے. تو الرحمن میں نارمل مہربانی نہیں ہے بلکہ شدت کی مہربانی ہے، پرجوش رحمت والا ہے اللہ. اور پھر ہم نے کہا تھا رحیم کا ساؤنڈ ڈیفرنٹ ہے. تو رحیم، کریم، سلیم، نعیم، ایسے ورڈز جو ہوتے ہیں ان میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے. تو رحیم کا معنی یہ کنٹینیوسلی مرسیفل. سو رحمان اور رحیم میں فرق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے پرجوش رحمت ہے، شدت سے ہے اینڈ کنٹینیوس ہے. وچ مینس کہ آپ اگر یہ امیجن کریں کہ اگر بارش برس رہی ہے اور رحمت کی بارش برس رہی ہے تو اس کی جو کوانٹٹی ہے دیٹ کوڈ بی ان کے رحمان کی صفت ہے. اتنی زیادہ بارش ہے اور جتنی دیر تک ہو رہی ہے وہ اس کا تسلسل ہے. سو فرام دیٹ ایسپیکٹ وی نو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از ایکسٹریملی مرسیفل. اور یہ وہ خاصیت ہے جو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں. سو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے دیٹ وی آر آل. اور رحمت کا معنی ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ رحمت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ محبت سے کسی کی ضرورت کا خیال رکھنا. تو ہم بھی جب کسی کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں تو محبت سے خیال رکھیں، یہ رحمت ہے. دوسری عادت ہمیں پتہ چلی ہر کام بسم اللہ سے شروع کریں تو ہمیں کانفیڈنس پیدا ہوگا کہ اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا. سو وی آر لرننگ 12 ہیبٹس. 2 ہیبٹس ہو گئیں. نیکسٹ ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین. آئی ایم گوئنگ اے بٹ فاسٹ بیکاز یہ ایک ریویژن ہے، آپ ویڈیوز میں دیکھ بھی سکتے ہیں بعد میں. سو اینی وے الحمد اگین، ال اور حمد. حمد کے دو معنی تعریف اور شکر. اس کا بیک گراؤنڈ ہم نے ڈسکس کیا تھا. اللہ از دا کریٹر اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹ جب کیا تو ہمارے اندر ایک ایٹریبیوٹ ڈال دیا کہ ہم جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے میں ایک سینس آف اپریسیشن ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ سینس آف اپریسیشن جو ہے شوڈ بی ڈائریکٹڈ ٹورڈز ہم. یعنی پوری کائنات کو جب دیکھیں تو ہمارا دل سے نکلے الحمدللہ کتنی اچھی کریشن ہے. اور اس کا ایگزامپل ایسے ہے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اگر ہم فون کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کیا زبردست فون ہے، کس نے بنایا تھا؟ آئی فون نے. کیا بات ہے آئی فون کی. بٹ یہ اپروچ شوڈ بی نہیں، کیا بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کیسے بنایا آئی فون، کیسے اس بندے کو بنایا جس نے اس کو کنسیو کیا، یا کیسے یہ درخت بنائے، پتے بنائے. تو حمد کا تصور کریٹر کی تعریف سے ہے اور شکر اس لیے کہ بنا دینے والا وہ ہے. تو ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے بھی اسی انداز میں اس دنیا میں رہنا ہے. سارے ایگزامپلس ریلیٹ کرتے ہیں ہماری ڈیلی لائف سے. If someone does something for us, we should appreciate him. اس کی تعریف بھی کریں اور we should be thankful to him. یعنی جو بندے کو شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی نہیں کر سکتا. So the question is, these are some of the qualities, attributes that we are learning. Belong to him meaning he is perfect. یہ اس کو ہم فردر پڑھیں گے آگے جا کے صورتوں میں. الحمد للہ رب العالمین. نیکسٹ للہ، ہم نے کہا تھا یہ دو ورڈز ہیں، لی الگ ہے اور اللہ الگ ہے. تو لی مینس فار، لی للہ اللہ کے لیے. اگر میں کہوں لی محمد، محمد کے لیے. لی عبداللہ، عبداللہ کے لیے، اینڈ سو آن. اچھا رب کا تصور جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے. کی ورڈز کو ہم ٹچ کر رہے ہیں. اللہ کا ذاتی نام ہے. رب کیا ہے؟ ایٹریبیوٹ ہے، ون آف ہز ایٹریبیوٹس، صفت. رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رب کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو ہمیں کیا کرتی ہے، جو ہمیں پالتی ہے، جو ہماری ضروریات کو پورا کرتی ہے، جو ہمیں صحت
موت, زندگی, نعمتیں دینے والی, مشکل میں پھنس جائے تو نکالنے والی, تمام کائنات کا بنانے والا, اولاد دینے والا, رزق دینے والا. یہ تصور ہے رب کا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے جب اسلام آیا تو جو قریش تھے وہ اللہ کو مانتے تھے, لیکن کیسے؟ ایز رب. وہ یہ تو مانتے تھے وہی دینے والا ہے. اب کیا ان نعمتوں کو آنے کے بعد وہ شکر کسی اور کا کرتے تھے, سجدہ کسی اور کو کرتے تھے, قانون کسی اور کا مانتے تھے, اس کو کہتے ہیں الہ. سو دیر الہ واز مسپلیسڈ. تو ہمارے لیے کیا ہے, رب بھی وہی ہے اور الہ بھی وہی ہے. تو رب کا تصور یاد رکھیں, دینے والا, خالق جو مخلوق کے لیے کرتی ہے وہ رب کا تصور ہے. مخلوق جس کو ان ایکسچینج عبادت کرتی ہے, سجدہ کرتی ہے, شکر ادا کرتی ہے, توکل کرتی ہے, مدد مانگتی ہے, دعا کرتی ہے, اس کو الہ کہتے ہیں. جس کا رب اور الہ ایک ہی ہو گیا وہ توحید پر آ گیا. دیٹ از آور ایکچولی آبجیکٹو, جو ہم ٹورڈز دی اینڈ وی ول کم ٹو دیٹ انشاءاللہ. جو کچھ ہم پڑھیں گے, ہم نے کہا تھا ہم اس کے ساتھ تصور اور احساس کے ساتھ, یعنی امیجینیشن اور فیلنگز کے بغیر قرآن کریم سمجھا نہیں جا سکتا. کیا مطلب ہے؟ ہم جب قرآن کی آیات پڑھیں گے تو ہم امیجن کریں گے, اگر کائنات کی بات ہو رہی ہے, آسمان کی بات ہو رہی ہے, ستاروں کی, we'll imagine how that is going on. یا اگر جنت کی بات ہو رہی ہے یا کسی بھی چیز کی, ایک امیجینیشن اور ایک احساس. اگر بات ہو رہی ہے انعام کی تو میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑے. اگر کوئی خبردار کیا جا رہا ہے کسی کام سے کہ کم تولو گے تو اچھی بات نہیں ہے, تو مجھے احساس ہو. سو اٹس اباؤٹ امیجینیشن اینڈ اباؤٹ فیلنگس. تو یہ ہم ایک انٹروڈکشن رکھ رہے ہیں جس کو ہم اپلائی کریں گے آگے جا کر. نیکسٹ, گرامر میں ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے کہا ویل یوز آور انٹائر باڈی. کیا؟ سن کے, دیکھ کے, سوچ کے, بول کر, بتا کر, ایکشن سے, دل سے اور مل کر. یہ تمام کام کریں گے تو what we'll get is TPI, total physical interaction. یعنی تمام ہم اپنے جسم کو, پورے اعضاء کو یوز کریں گے تو تبدیلی آئے گی, یعنی انسان میں ہمیں تبدیلی آئے گی. اور یہاں میں نے کہا تھا سنا یاد رکھنا ہے, ان الفاظ کو آگے پیچھے نہیں کر دینا, ٹی پی آئی کو پی ٹی آئی نہیں کر دینا, ورنہ تبدیلی نہیں آئے گی. سو آج چودھری صاحب, تنویر صاحب ہے نہیں, آج چودھری صاحب نہیں ہے آج, تو اینی وے تنویر صاحب نہیں ہے نا آج. اچھا اینی وے, سو ہم جتنے بھی الفاظ پڑھیں گے عربی کے, وہ یا تو اسم ہوں گے, فعل ہوں گے, یا حرف ہوں گے. دیٹ ایزی. اسم کو جس کو انگلش میں کہتے ہیں ناؤن. فرق یہ ہے کہ عربی میں ناؤن, ایڈجیکٹیو, ایڈورب, یہ ساری کیٹیگری ناؤن کی ہے. نیکسٹ ہے فعل, ورب, جس سے کام ہونے یا کرنے کا پتہ چلے, کھانا, پینا, چلنا, بولنا, اور دیز آر وربس. اور حرف کیا ہے؟ کنیکٹنگ لیٹرز. کنیکٹنگ ہم نے ابھی بہت سارے پڑھ بھی لیے. بی تھا بسم اللہ, کنیکٹ کر رہا تھا. لی تھا للہ, کنیکٹ کر رہا تھا. من تھا من الشیطان. تو ہم نے بہت ہی ایک یعنی اسٹیپ لرننگ کرو کے تھرو بیسکس عربک کے, عربک گرامر کے آلریڈی ہم سیکھ چکے ہیں یا سیکھ رہے ہیں, جسٹ ان 2 لیسنس. پھر ہم نے سیکھا جمع کیسے بناتے ہیں, پلورل. مسلمون مینز اے مسلم. ہم نے کہا تھا آخر میں ان کی حرکتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر, کسی پہ ڈبل پیش ہوتا ہے, مسلمون کہلاتا ہے, ڈبل زبر مسلمن, اور ڈبل زیر مسلمن. 3 طرح سے مسلم لکھا جاتا ہے, تینوں کا معنی میں فرق نہیں ہے. all 3 are Muslims, but it's just like one Muslim can be small, big and large. تو یہ اپلیکیشن کے لحاظ سے کبھی ہم مسلمون بولیں گے, اپلیکیشن ان اے سینٹنس, کبھی مسلمان اور کبھی مسلمین. رولز ہم فیوچر میں لرن کریں گے. اگر مسلمون ہوگا تو اس کی جمع ہوگی مسلمون, واو نون ایڈ کر دیں گے, دیٹ مینز مسلمز. اگر مسلمان ہوگا تو مسلمین, اور اگر مسلمین ہوگا تو یہ بھی مسلمین ہے, دونوں کا سیم ہے. سو دس از سنگولر اینڈ پلورل. سو وی لرنڈ اے جنرل رول. میں آپ کو ایک ورڈ بتاتا ہوں, میں کہتا ہوں مومن, اس کی جمع کیا؟ آپ بولیں گے سر مومنون کی جمع مومنون ہے. اگر مومنن ہوگا تو مومنین ہے, مومنین ہوگا تو مومنین ہے. تو ہم نے کہا تھا 2 طرح سے جمع بنتی ہے عربک میں, ایک واونون اور یانون ایڈ کرنے سے. اس کو ہم کہتے ہیں سالڈ پلورل یا جمع سالم. کیوں؟ کیونکہ سنگولر پورے کا پورا پلورل میں موجود ہے.
मुस्लिम पूरे का पूरा मुस्लिमून में मौजूद है. दिस इज द जनरल वे ऑफ मेकिंग प्लूरल्स. फिर एक सेकंड मेथोडोलॉजी भी है जो हम उर्दू में यूज करते हैं, जिसके कोई रूल नहीं होते, टूटी फूटी जमा होती है. जैसे किताब की जमा क्या होती है? कुतुब. कलम की अकलाम. तो देयर आर टू टाइप्स, तो ज़हन में रखें, टू टाइप्स ऑफ प्लूरल्स. नेक्स्ट, हमने याद किए थे अपने क्लासिक 6 वर्ड्स और इशारे. हमारे साथ चूंकि 2 नए स्टूडेंट्स भी हैं, लेट्स डू द इशाराज अगेन. राइट हैंड इज फॉर सना, राइट हैंड इज फॉर मुदक्कर. मुज़क्कर, या. तो लेफ्ट हैंड किसके लिए होगा फिर? There's bonus. One, excellent. This, you got your brain working. Right for masculine, left for feminine. Yeah. एक उंगली का इशारा वाहिद के लिए सिंगुलर और 4 उंगली का इशारा प्लूरल. True, yeah. If I use my right hand and 1 finger, I'm talking about masculine singular. If I use my left hand with 4 fingers, I'm talking about feminine plural. More than one, yeah. ये methodology हम यूज करेंगे. This is what is called TPI. तीसरा हमने कहा था हमने 3 किस्म के एक्शंस लर्न करने हैं. There are 3 ways of speech. Either you talk to somebody, either you talk about somebody, किसी के बारे में बात करते हैं, तो हम राइट की तरफ डायरेक्शन करते हैं. जरा सब करें इस तरफ, राइट की तरफ, एक उंगली से इशारा करें राइट की तरफ. तो इसका मतलब है वो एक मर्द. वो एक मर्द. तो एक क्यों? क्योंकि एक उंगली है. मर्द क्यों? क्योंकि राइट हैंड है. और राइट साइड पे इशारा करने का मतलब है कि मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं. वो एक मर्द. वन हु इज नॉट हियर या समवेयर देयर, वो एक मर्द. और अगर मैं 4 उंगली से इशारा करूंगा तो बोलूंगा वो सब. वो सब मर्द. राइट. अगर मैं सामने इशारा करूं किसी से, दिस इज द सेकंड वे ऑफ स्पीच, टॉकिंग टू समवन. अंता. अंता का माना होगा यू, तुम एक मर्द. और थर्ड वे ऑफ स्पीकिंग इज अना, मैं एक मर्द. और अंतुम 4 उंगली से सामने इशारा करूंगा तो माना होगा तुम सब या आप सब. और अपनी तरफ इशारा करूंगा नहनु, हम सब. So let's do this together, especially our new students, and it's very easy to learn. देखिए हम सब मिलकर बोलेंगे. बोले सब. हुआ. 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 हम. हम. अंता. अंता. ana. ana. antum. अंतुम. nahnu. नहनु. One more time. हुआ. 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 हम. हम. anta. अंता. ana. अना. antum. अंतुम. nahnu. नहनु. फिर से. हुआ. हुआ. हम. हम. anta. अंता. ana. antum. अंतुम. nahnu. नहनु. अब मैं इशारे करूंगा, आप बोलिए सर. वो हुआ. हम. अंता. अंता. अना. अना. अंतुम. अंतुम. नहनु. नहनु. फिर से ऊंचा ऊंचा. हुआ. हुआ. हम. हम. अंता. अंता. अना. अना. अंतुम. अंतुम. नहनु. नहनु. आपको घर पे प्रैक्टिस करना होगा. एटलीस्ट इफ यू डू इट 5 times a day, 7 days में आपको पक्का हो जाएगा. हुआ. हम. हम. अंता. अंता. अना. अंतुम. अंतुम. हुआ. नहनु. अंता. अना. नहनु. तो खालिद भाई कितने वर्ड्स याद कर लिया आपने? 6 जी. सर 6. 6 नहीं किया आपने ना. इंटरेस्टिंगली आपने कुरान करीम के 1295 वर्ड्स याद कर 12. लिए. हाँ, exactly. Because these 6 words with repetition come in the Quran 1295 times. माशाल्लाह. Mashallah, it's a lot of words that we just learned. और हमने इसके साथ ही लेसन कंप्लीट कर लिया. So wasn't that interesting and not very difficult? Very logical. तो अब we move on to lesson number 3. तो lesson number 3 में आइए हम स्टार्ट करते हैं. ओके, हम
اب جب سٹارٹ کیا کریں گے لیسن تو ہم ایک آیت سے کیا کریں گے اینڈ آیت فرام دا قرآن دیٹ شوڈ انسپائر اس. تو آج کی آیت جو چوز کی گئی ہے وہ لیٹس اس کو سنتے ہیں ذرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے. یہ بہت بڑی ڈیپ آیا ہے, ذرا دوبارہ سنیں اس کو. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے. کیا سمجھ آئی اس سے بولا؟ کین اینی باڈی کامنٹ؟ سنا, what do you think? I think they are not. خالد بھائی. جی خالد بھائی کہہ رہے ہیں کچھ. ہاں جی, آئی تھنک اگر ہم قرآن کو پہ غور کریں گے تو ان کا obviously اثر ہوگا ہمارے دلوں پہ, کیونکہ اثر نہیں ہو رہا اس لیے وی آر مسنگ آؤٹ اے لاٹ, اور ہماری انڈرسٹینڈنگ آسان ہو جائے گی. ہاں لیکن ایکچولی اس میں ایک بڑی ایک ہوئی وارننگ سی ہے جو مجھے محسوس ہو رہی ہے. ناصر بھائی آپ کو محسوس ہو رہا ہے اس کے اندر ایک بہت اٹس لائک pointing to something very very deep. I think that's the thing is it's جب تک belief نہیں ہے تو ہو نہیں سکتا. Right. لیکن I think if you look at it from a logical point of view, mathematically, جو یتدبرون ہے نا, غور کرنا, this is ہر ایک شخص کو اپنا دماغ استعمال کر کے غور کرتا ہے کسی چیز پر. آپ غور کرتے ہیں کائنات کی کریشن پہ, لیکن غور کرنے سے پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. یعنی آپ کسی چیز پر غور و فکر نہیں کر سکتے if you don't understand it. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے قرآن پر, یا پھر ایسے ہے کہ ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے. میننگ اگر آپ غور نہیں کریں گے تو جو قرآن سے اخذ کریں گے وہ ہمارے دلوں میں جا نہیں سکتا, بیکاز the hearts are locked. یعنی کوئی چیز اگر لاک ہو جائے تو اس میں کوئی چیز جا نہیں سکتی. کسی نے کہا دل پہ اثر نہیں کرے گا بیکاز وہ دل میں گھس نہیں سکتا. How do we unlock our hearts? The only way to unlock our hearts is if we can do tadabbur on Quran. یعنی تدبر قرآن پہ کرنے کے لیے ایک پری ریکوزیٹ ہے, وہ کیا ہے؟ سمجھنا. اس کا مطلب ہے 2 سٹیپس ہیں. ابھی تو مجھے سمجھ بھی نہیں آتی. اگر میں سمجھوں گا تو پھر میں غور کر سکوں گا, اگر میں غور کروں گا تو میرے دل کے تالے کھل جائیں گے. آئیے انشاءاللہ اس انسپائرنگ آیت کے ساتھ آج کا لیسن شروع کرتے ہیں. آج ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 اور 5 پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے آیات کو سنتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. آج کا لیسن یہ 2 آیات ہیں, بٹ جسٹ لیٹس ریوائز کہ جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں یا نماز میں پڑھتے ہیں تو مفہوم کیا کیری کر رہے ہیں. پہلا مفہوم یہ کیری کر رہے ہیں. اب سنا, مفہوم is something more than translation. مفہوم is what you get out of it. The moment I stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala, I seek protection. I'm in your please protect me from the shaitan. Then I say, I start in the name of Allah because he is Ar-Rahman and Ar-Rahim. تو میرے دل میں یہ بیٹھ جاتی ہے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے, اور میں کہتا ہوں کہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں. You are the رب العالمین, تمام عالمین کا رب ہے, اس کو پالنے والا ہے, دینے والا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ الرحمن الرحیم, تو رحمان ہے, رحیم ہے. سورۃ الفاتحہ میں we have a certain, ہمارا ایک گول ہے, وہاں پہنچنے کے لیے ہم یہ تمہید باندھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں. اور اب ہم کہتے ہیں کہ تو مالک یوم الدین ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے.
یہاں پر میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جب یہ کلمات بولتے ہیں تو دیر از ون آف تھری تھنگس، یا ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، یا میں خود بات کر رہا ہوتا ہوں. آئی وانٹ ٹو نو ہر آیت میں کیا سچویشن ہے. لیٹ سے میں سٹارٹ کرتا ہوں بسم اللہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Am I talking to Allah subhanahu wa ta'ala or about Allah subhanahu wa ta'ala? کوئی بتا سکتا ہے؟ بسم اللہ about Allah. اب next الحمدللہ رب العالمین. Am I talking to Allah subhanahu wa ta'ala or am I talking about Allah subhanahu wa ta'ala? About. Next الرحمن الرحیم. Am I talking about مالک یوم الدین مین کہ وہ مالک ہے یوم دین کا، حساب کے دن کا. Am I talking about him? About. اب آ جائے ایاک نعبد و ایاک نستعین. You alone do we worship and you alone do we ask for help. اب کیا کر رہا ہوں؟ Am I talking about him or am I talking to him? to him. اچھا اب مجھے بتائیں کنورسیشن میں جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے کیا بدل نہیں جاتا؟ ورسز آپ کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو نماز میں جب آپ یہاں پہ پہنچتے ہیں ایاک نعبد پہ تو آپ کو فیلنگ اب ڈائریکٹ ہو گئے. تو پہلی بات ہے اب تک جو ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا اللہ سے بات کر رہے ہیں. آج کے بعد جب ایاکا پہ پہنچیں گے نا تو یو شوڈ ٹیک اے چیک. اچھا اب تو میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوں، پہلے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہا تھا. سو دیر ول بی a significant change and you will feel like the change of communication mode کہ یہاں پر ہو رہا ہے. Okay, let's start. مالک. مالک کا مطلب ہے اونر، ماسٹر. اب دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک ہے. You are the owner. Owner of what؟ دیکھیں اگر اللہ کو میں نے اونر بنایا تو میں کیا ہوا؟ سلیو. ریلیشن شپ کیا ہے؟ اللہ از دی اونر. کس کو اون کرتا ہے؟ ہر چیز کو. If he owns me, what am I? A slave. جس کو اب کہتے ہیں. مجھے بتائیں کیا سلیو کی کوئی مرضی ہوتی ہے؟ کوئی مرضی نہیں ہوتی. تو اگر میں اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک مانتا ہوں تو پھر میری مرضی تو نہیں ہے نا. میری مرضی کون سی ہے؟ جو اللہ کی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے. تو لائف بیکمز ویری ایزی when you say اللہ تو مالک ہے میں عبد ہوں، تو تیری مرضی ہے وہ میری مرضی ہے. So you are happy with what Allah has given you. Next, یوم ڈے ایسے یومی. اور نیکسٹ الدین. الدین کے دو معنی ہیں. اچھا آواز کہیں سے آ رہی ہے؟ حسین صاحب آپ ذرا مائک کر سکتے ہیں میوٹ؟ جی سر جی تھینک یو. اچھا یوم تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، اردو میں بھی یوم دن ہوتا ہے. یوم کی جمع ایام، ڈیز. تو ہم کہہ رہے ہیں ہی از دی اونر آف دا ڈے آف ججمنٹ. الدین. الدین کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہوتا ہے بدلہ جس کو ہم کہتے ہیں ایکسچینج، اور ایک معنی ہوتا ہے ہاؤ ٹو لیو یور لائف، زندگی کا نظام. یہاں پہ کون سا معنی ہے؟ ایکسچینج. اچھا یہ ایکسچینج کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں یہ دین ورڈ ہے نا دیٹ کمز فرام دا ورڈ دین، اور دین کہتے ہیں قرض کو. جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں، لون دیتے ہیں، what do you expect? You expect to get something in return. تو اسی طرح ہم جو یہاں پر اعمال کرتے ہیں اس اعمال کا بدلہ ایکسچینج ہمیں آخرت میں ملتا ہے. So that becomes deen. So deen basically is exchange of what you have done in this world for what you get in the next. تو مالک یوم دین، تو اس دن کا مالک ہے جس دن یہ ایکسچینج ہوگا. ایکسچینج آف ڈیڈز ورسز ریوارڈ اور نو ریوارڈ. دوسرا معنی ہوتا ہے زندگی گزارنا، دین اسلام. یہاں پر یہ معنی نہیں ہے، وہ معنی کہیں اور آئے گا. سو اس سے پتہ چلا ایک لفظ کے بہت سارے معنی اور پہلو ہوتے ہیں. سو دین یہاں پر معنی یہ ہے ایکسچینج. تصور احساس کے بعد کیا سمجھ آتی ہے؟ ایک تو دین کے دو معنی، یعنی اچھے کام کا اچھا بدلہ، برے کام کا بدلہ برا بدلہ، اور زندگی گزارنے کا طریقہ جیسے اسلام. قیامت آئے گی صرف اللہ ہی مالک ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی. آج بھی وہ مالک ہے لیکن اس نے ہمیں
تھوڑے سے اختیارات دے دیے ہیں اینڈ وہ اختیارات پر ہم ٹیسٹ ہو رہے ہیں. انفیکٹ ہم اشرف المخلوقات اسی لیے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دے دیا ہے کہ اوبے کرو یا ڈس اوبے کرو. باقی مخلوق کو اختیار نہیں دیا, چاہے وہ پلانٹس ہیں چاہے وہ انسیکٹس ہیں, they have to go by the way Allah made them. ہمارے پاس یہ اختیار ہے اور یہی ہمارا آزمائش ہے. قیامت کا دن کیسا ہوگا تصور میں لے کر آئیں. بڑا بھیانک ہوگا ان ون وے. کیوں؟ اس دن باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا, بیوی بھاگے گی, بہن بھائی باپ ماں, ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی. nobody will be helping out anyone else. سوچیں اس بات کو. تو میرا کیا حال ہونا چاہیے؟ مجھے بتائیں اس آیت کو پڑھتے ہوئے کیا فیلنگز آنی چاہیے ڈیورنگ نماز؟ کیا آنی چاہیے, خوف کی یا امید کی؟ دو پاسبلٹیز ہے نا. دونوں. دیٹس پرفیکٹ آنسر. بیکاز مطلب ہی یہی ہے, امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے, رحیم ہے, اور ڈر ہونا چاہیے کہیں مجھے سزا نہ مل جائے. ملے یا نہ ملے فیلنگ ہونی چاہیے. اس میں ایک ہوتا ہے گلٹ کی فیلنگ کہ میں نے غلطی کی ہے. تو میری نیکسٹ عادت, کافی سارے عادتیں گزر گئے, وی ول ریوائز آل دیز عادات. نیکسٹ عادت ہے میں کوشش کروں جو کام بھی زندگی میں کروں آخرت کو سامنے رکھ کر کروں. یعنی آج میں نے اگر یہ کام کیا ہے اس کا ریوارڈ آخرت میں کیا ہو سکتا ہے, تو میری لائف بدل جائے گی. ہر چھوٹا چھوٹا کام کرنے سے پہلے میں نے یہ سوچنا میری یہ نیت ہی مجھے ریوارڈ دے دے گی. سو آئی تصور احساس کے ساتھ یہ والی آیت آج پڑھتے ہیں. سب پڑھیں اونچا اونچا. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. الدین. تو جب ہم نماز میں پڑھیں گے تو ہماری فیلنگز یہ ہوگی مالک یوم الدین, امید اور خوف کے درمیان. یہ مومن کی پہچان ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا بینگ کانشیس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ آپ نے سنا ہوگا. تقوی, یہ بھی سنا ہوگا آپ نے, اس میں بڑا تقوی ہے. تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کانشیس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور وہ کیا ہوتا ہے, اٹ از بٹوین امید اینڈ ڈر. یہ مکسڈ فیلنگ سی ہوتی ہے. یہ فیلنگ آپ کو پتہ کس سے ہوتی ہے؟ اپنے لو ون سے بھی ہوتی ہے. اگر کسی سے محبت ہوئی ہے نا اس دنیا میں, کسی خاتون کے ساتھ بھی, تو اس کی میں دونوں فیلنگ ہوتی ہے. امید ہوتی ہے کہ شی ول ریٹرن ٹو می, یا اور ڈر بھی ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے سے ناراض ہو جائے. یہ سیم فیلنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہے کہ اس بندے کو یہ امید بھی ہو کہ میں رحمان ہوں, اور اس کو یہ بھی خوف ہو کہ میں ناراض نہ ہو جاؤں. This is the exact definition of taqwa. تو تقوی اختیار کرنے کے لیے you have to have little of both. ڈر does not mean the negative type of ڈر کہ آگے شیر کھڑا ہے. ڈر means کہ آپ کو یہ فیلنگ ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے, کہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسا کام کر دوں جس سے میں اس سے ناراضگی ہو جائے. اللہ تعالیٰ یعنی تقوی زیادہ یہ ہے کہ کوئی چھوٹا سا کام ایسا بھی نہ کرو جس میں ایسی فیلنگ ہو کہ اللہ ناراض ہو سکتا ہے. تو جو زیادہ ایسے کرتا ہے اس میں تقوی زیادہ ہوتا ہے. So this is the background. آئیے نیکسٹ, ایاک نعبد و ایاک نستعین. بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے, اور اس آیت کو کہا جاتا ہے دی کارنر سٹون آف اسلام, یا ہم کہہ سکتے ہیں اس کو یعنی پورے اسلام کا جو لب لباب ہے دین کا, وہ یہ آیت ہے. If you could express Islam in one آیت, مفسرین کہتا ہے یہ آیت بتاتی ہے ہمارے دین کو. وہ کیا کہتی ہے؟ ایاکا. ایا جو ہے نا, یہ جو ایا لفظ ہے نا, بائی اٹ سیلف اس کا کوئی معنی نہیں ہے. کا جو لیٹر ہے, دس مینز یو ان عربک, یو کا. اور نعبدو کا معنی ہے ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو اصل میں دیکھیں عبد عبادت ہے, نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. تو جو ایکچوئل ورڈ تھا نا وہ یہ تھا نعبدو کا, نعبدو کا, ہم عبادت کرتے ہیں تیری. اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن قرآن کا اجاز, میریکل, یا آپ کہہ لیں وہ بلاغہ یہ ہے کہ وہ ورڈز کو ایسے چینج کرتا ہے کہ ان کی میننگ جو ہے نا ایک سطح سے بہت اوپر چلے جاتے ہیں ایک دم سے. وہ کا کو پہلے لے آتا ہے اور کا نعبدو اور ایا ایڈ کر دیتا ہے ساتھ. اب جب ایا کا نعبدو کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تجھ سے ہی, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. یعنی نعبدو کا مطلب تھا ہم عبادت کرتے ہیں تیری, اور ایا کا نعبدو کا مطلب ہے تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں.
دونوں میں فرق کیا ہے؟ میننگ وائز تو سیم ہے، لیکن اس کے اندر جو ایمفیسس ہے ایک کلوزنس ہے کہ یو alone do we worship, nobody else. لیکن I could have said we worship you and I can say you alone do I worship. تو یہ والا کلمہ زیادہ قریب ہے. It takes us closer to Allah subhanahu wa ta'ala. So I say جب میں نماز میں ہوں ایاک نعبد، تو میرے دل سے یہ ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں. عبادت کا مطلب کیا ہے ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ، تو آئیے عبادت کا مفہوم، عابد، معبود، سارے ورڈز یہیں سے نکلے ہیں. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک بڑا تصور ہے انڈو سب کانٹیننٹ میں کہ عبادت کا مطلب شاید یہ ہوتا ہے جو مسجد میں کی جاتی ہے صرف، یا روزہ رکھ کے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے. لیکن عبادت دعوت بھی عبادت ہے، نصیحت بھی عبادت ہے، جہاد یعنی اللہ کی اطاعت میں بھرپور کوشش کرنا یہ بھی عبادت ہے، علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، دوسروں کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ جو کام بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، وہ عبادت ہے. How's that? So اگر میرے قدم اٹھتے ہیں towards a good cause، عبادت ہے. Even if I don't reach that point، عبادت ہے. تو that is why جب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے 24/7 عبادت کے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے 24/7 نمازیں پڑھنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے 24/7 میرے اندر یہ ذہن میں ہو کہ میں نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، لیکن نافرمانی نہیں کرنی، عبادت ہے. تو جو کام بھی کروں گا، رات کا سونا بھی عبادت ہے. اور عبادت کو بڑھانا ہے تو آپ سوتے ہوئے کہیں جی میں فجر کے لیے اٹھوں گا انشاءاللہ، عبادت ہے. اگر نہ بھی اٹھے تب بھی آپ کو اجر مل گیا. سو اٹس آل اباؤٹ واٹ یو انٹینڈ ٹو ڈو. اور انٹینشن یہ ہے، عبادت کا تصور یہ ہے کہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اے اللہ. وا مانا اور، وَإِيَّاكَ اور تجھ سے ہی، نستعین. نستعین جیسے استعانت، اعانت، اون، یہ سارے اردو کے الفاظ ہیں. دے مین ہیلپ. تو اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں چونکہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اس لیے ہم مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں. یو alone do we ask for help. اس سے پتہ چلتا ہے کہ he alone can help us. اس سے ایک بہت بڑی بات سمجھ میں آتی ہے، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، سکسیس اللہ کی مدد سے ہی آتی ہے. الحمدللہ. سو اب دیکھیں یہاں پر بھی نون لگا ہوا ہے، یہاں پر بھی نون لگا ہوا ہے. ہنٹ ہنٹ. نون کا مطلب ہوتا ہے ہم. یاد ہے ہم نے ابھی نحنو پڑھا تھا، یاد ہے نحنو، ہم سب. تو نابدو سے پہلے نون آ گیا تو ہم سب. اگر اس کی جگہ پہ میں یہ حمزہ لگا دوں تو مطلب بن جائے گا میں عبادت کرتا ہوں. کتنا خوبصورت ہے. آ کا مطلب میں، نون کا مطلب ہم. اور اگر نستعین سے پہلے میں آ لگا دوں استعین تو میں مدد چاہتا ہوں. نون لگا دوں تو ہم مدد چاہتے ہیں. کتنے آسان ہے عربی، ایک لیٹر لگانے سے چینج ہو گئی چیزیں. تو ہم نے تصور احساس کے ساتھ کیا سمجھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اب عبادت کا تصور ہمارے کلیئر ہو گیا. اللہ کے حکم پر چلنا عبادت، نافرمانی سے بچنا عبادت، اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ کی دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا، حلال کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا، یہ تمام عبادات ہیں. ہمیں سے اکثر جو ہے نا یا ادھر رہ جاتے ہیں یا ادھر رہ جاتے ہیں. کچھ کہتے ہیں دوسروں کی خدمت کر لی، میں نے عبادت کر لی، اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے نا ضرورت نہیں، اللہ معاف کر دے گا. Actually it's a combination of both. You can't do one over the other. Each has its own place. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم یہ کر سکیں. ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم پیاس بھی نہیں بجھا سکتے. That means we give credit to Allah subhanahu wa ta'ala for all our نعمت، ساری blessings. اللہ کی عبادت اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے. تو اس کا ایک بڑا جو خوبصورت جو انالیسز ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور یہ عبادت کرنے کے لیے بھی تیری مدد چاہتے ہیں.
अल्हम्दुलिल्लाह. सो आदत नंबर 8, हर काम नियत हो इबादत की तो लाइफ कितनी आसान होगी. ऑटोमेटिक अजर, जो काम कर रहा हूँ इसमें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह की मर्जी इसी में है. अल्लाह चाहता है कि मैं रिस्क कमाऊँ, अल्लाह चाहता है मैं हेल्प करूँ दूसरे लोगों की. मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई फील लाइक इट, जस्ट बिकॉज यू नो वो बीमार है. रात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह की मखलूक है, मैं चाहता हूँ ये मैं काम करूँ तो अल्लाह की इबादत बन जाएगी. सो सेम काम को नियत अगर अल्लाह ताला की इबादत को है तो मुझे अजर मिलेगा उसका. ये ऐसा ही है, इंसान के दो हिस्से हैं, एक जिस्म एक रूह. जिस्म को खाना चाहिए, रूह को इबादत. तो आप जिस्म को फिट कर सकते हैं एक्सरसाइज के लिए, लेकिन अगर नियत कर ले मैं इसलिए एक्सरसाइज कर रहा हूँ कि मैं फिट हो जाऊं और मैं रोजे रख सकूं, या फिट हो जाऊं और सुबह सवेरे उठ सकूं नमाज के लिए, या मैं फिट हो जाऊं तो मैं लोगों को हेल्प कर सकूं अपने जोर से, तो वो इबादत बन जाएगी. सो आदत नंबर 9, हर काम में अल्लाह की मदद मांगना, इसको आदत बनाना अपनी. कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी दुआएं मांगी, हम उन दुआओं को याद करके उन्हीं दुआओं के जरिए हम भी अल्लाह ताला से मांगे. एक एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम दुआएं याद कर लेते हैं और रटा रटा बोल भी देते हैं. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ मांगते थे तो वो दिल से निकलती थी. मीनिंग हम दिल से जब दुआ तब निकलेगी जब हमें समझ आएगी दुआ क्या है. तो दुआ सिर्फ हम रटा ना लगाएं बल्कि उसको समझें ये दुआ क्या कह रही है. सो वी विल डू दैट आल्सो इंशाल्लाह इन दिस कोर्स. तो सबसे आखिर में अल्लिम, यानी आप रिपीट करें मेरे साथ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन. आज की हमारा इय्याका लेसन नअबुदु व इय्याका इय्याका नस्तईन. नस्तईन. आज हमारा जो लेसन था वो 2 आयत थी. मालिकी यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन. इसका क्या मतलब था, कौन बताएगा? अल्लाह मालिक आखिरत का मालिक. अच्छा, यौमिद्दीन आखिरत. का. अब यौमिद्दीन को हम क्या समझेंगे? डे ऑफ हिसाब वाले जजमेंट, दिन, डे ऑफ जजमेंट, हिसाब वाले दिन. यानी अल्लाह मालिक है हिसाब वाले दिन का. तो मेरे अंदर एक क्या फीलिंग्स पैदा होनी चाहिए? 2 तरह की, उम्मीद उम्मीद और खौफ, डर. और खौफ और डर. ठीक है. तो इससे लेसन क्या डिराइव होता है, हैबिट क्या बनती है मेरी, कि मैं हर काम इस नजरिए से करूं आई एम गोइंग टू बी जज. का क्या रिवॉर्ड मिलेगा. आई एम गोइंग टू बी जज्ड. राइट. नेक्स्ट था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. इस आयत में क्या Indeed do मतलब है? we worship and thy aid do we seek. हेल्प. एग्जैक्टली. अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो इबादत का कॉन्सेप्ट क्या हमें समझ आई. व्हाट इज इबादत? हर एक काम जो अल्लाह को राजी करे, माशाल्लाह, और अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक. तरीके के मुताबिक. ये बड़ी फाइन लाइन है. आपके मैं तो अल्लाह को राजी करने के लिए नाउजुबिल्लाह ऐसा काम कर रहा हूँ जो अल्लाह ने कहा ही नहीं है, बताया ही नहीं है. राइट. सो इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू द वे ही हैज टोल्ड. और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको हम कहेंगे मिशन स्टेटमेंट ऑफ इस्लाम. इसको याद कर लें, मिशन स्टेटमेंट. मिशन स्टेटमेंट ऑफ इस्लाम. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. और इसके साथ ही हमारा सेकंड पार्ट विल टेक अ 1 मिनट ब्रेक. और अभी हमारा 15 मिनट्स का ग्रामर सेशन बाकी है. 1 मिनट ब्रेक. हुम, का, वी, कुम, ना. बड़े इंटरेस्टिंग टुकड़े हैं. कुरान की हर लाइन में तकरीबन आपको ये एक टुकड़ा मिलेगा ऑन द एवरेज. Does anybody know how many lines in the Quran are there? How many? एक हमने कहा था एक पेज पे 15 लाइंस हैं. राइट. तो पूरे कुरान में कितनी लाइंस हैं? 9,000. Excellent. देखिए, somebody is paying attention, है ना? We're not just having nuts. Maths was always strong. 600 पेजेस हैं हमारे और हर पेज पे 15 लाइंस हैं. That's 9,000 लाइंस. और मैं कह रहा हूँ
ہر لائن پہ آن دی ایوریج یو ول فائنڈ ون آف دیز ٹکڑے. سو ویری امپورٹنٹ. تو ہم کیسے یاد کریں گے؟ میرے ساتھ ریپیٹ کریں. سن کر، دیکھ کے، سوچ کے، بول کے، بتا کے، دل سے اور مل کر. ایسا کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ TPI ٹوٹل فزیکل. گڈ. جتنے بھی ورڈز ہم قرآن میں دیکھیں گے یا تو وہ اسم ہوں گے یا فعل ہوں گے یا حرف. انگلش تو بہت مشکل تھی، عربی میں صرف 3 ہیں. اسم کون سا ہوتا ہے؟ ایسا ورڈ جو کسی کے نام کے بارے میں کوئی صفت بتائے، لائک کتاب، مکہ، قلم، سب اس میں، یا مسلم، مومن، لال، پیلا، نیلا، اونچا، بڑا، یہ سارے اس میں. اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ شروع میں الف لام لگ جائے، جیسے الکتاب، یہ اسم ہو گیا، یا اس کے اوپر آخر میں ڈبل ساؤنڈ ہو، کتابن، 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 جس میں ساؤنڈ ڈبل ہوگا وہ اسم ہوگا. جس کے ساتھ الف لام لگے گا تو وہ اسم ہوگا. ایسے ورڈز جو واو نون سے، یا نون سے، الف لام سے جن کی جمع بن رہی ہو وہ بھی نام ہے. فعل جس سے کام کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے. حرف جو کہ مختلف لیٹرز کو آپس میں، اسم فعل کو آپس میں ملاتا ہے. آج سے پہلے ہم نے سیکھا تھا وہ سب، آپ، میں، آپ سب، ہم سب. یاد ہے وہ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ہوا. وہ سب، ہم، آپ، انت، میں، انا، آپ سب، انتم، اور ہم سب، نحن. مطلب یاد ہو گیا فائنلی، الحمدللہ. اب ہم ایک نیا کانسیپٹ پڑھیں گے. اس کا، ان کا، آپ کا، میرا، آپ سب، ہمارا. کیا کہتے ہیں؟ پوزیشن. یعنی کسی کو پوزیس. ارشد آواز میں ڈسٹربنس آ رہی ہے. اچھا، اس اپنا مائک بند کرو، ٹھیک ہو جائے گی. حسین صاحب ذرا مائک بند کیجئے سب کے. اب آواز ٹھیک، برکت ٹھیک ہو گئی؟ آواز ٹھیک ہو گئی. اچھا، پہلے ہم نے پڑھا تھا وہ سب، آپ، میں، آپ سب، ہم سب، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. اب ہم پڑھیں گے پوزیشن. کسی کو چیز، اس کی چیز، ان سب کی، میری، آپ کی، ہم سب کی. عربی میں یہ کیسے کریں گے؟ یہ ٹکڑے جو ہے نا، اگر جب ہم کہیں گے تو مطلب ہوگا اس کا، ہم کہیں گے تو مطلب ہوگا ان سب کا، اگر کا کہیں گے مطلب ہوگا آپ کا، اگر ہی کا آئے گا ساؤنڈ تو میرا، کم آپ سب کا، اور نہ ہمارا. لیکن رٹا نہ لگائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کو پریکٹیکلی یاد کریں گے جو کبھی بھی نہیں بھولے گا. دیکھیں قرآن کریم کی لائن میں اگر آپ آن دی ایوریج دیکھیں، ابدی، ہی، لہو، ہو، ہوم، ٹکڑے ہر لائن میں ملیں گے. ہم رب کا لفظ یوز کر کے اس کو یاد کریں گے. رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، اور اس کا دوسرا مطلب یاد کر لیں. رب کا مطلب محبت سے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا. اچھا، اور یہی ڈیفینیشن ہم نے کہا تھا، جو شخص رحم کرتا ہے وہ بھی یہی کرتا ہے. رحم کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے کہ محبت سے کسی کا خیال رکھنا. تو آئیے میرے ساتھ نیکسٹ ہمارا جو ساؤنڈ ہے، میرے ساتھ بولے ربوہو، اس اشارے کے ساتھ. ربوہو، اس کا معنی ہے اس کا رب. اس کا رب. ربوہو، اس کا رب. اس کا مطلب اس ایک مرد کا رب. رائٹ ہینڈ ہے اور ایک ہے. سب اکٹھا بولے ربوہو، ربوہو، ربوہم. ربہم، ہم کیا تو 4 فنگر. ان سب کا رب. ان سب کا رب. ماشاء اللہ.
रब्बुहु रब्बुहु उसके उसका रब, उसका रब्बु रब, right? हुम हुम उन सब का रब, सबका रब। फिर से रब्बुहु रब्बुहु रब्बुहुम उसका रब और रब्बुहुम रब्बुहुम उन सब का रब, उन सबका रब्बुका सामने स्ट्रेट स्ट्रेट रब्बुका अपने आपका सामने आपका इमेजिन करिए आपके सामने एक बंदा बैठा है खड़ा है रब्बुका रब्बुका आपका रब, आपका रब रब्बुका रब्बी आपका रब रब्बी मेरा रब मेरा रब, रब्बुका आपका रब आपका रब रब्बी मेरा रब्बी रब, मेरा रब रब्बुकुम आप आप सबका सबका रब आप रब सबका रब, सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड रब्बुकुम आप सबका रब सबका रब, रब्बना हमारा रब्बुना रब, हम हमारा सबका रब, रब हमारा रब हमारा रब। आइए शुरू से करते हैं रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुहुम रब्बुका रब्बुक रब्बी ठीक है रब्बुका सामने वाले को रब्बुका रब्बी रब्बी रब्बुकुम रब्बुना रब्बुना। देखिए एक के लिए करें तो वन फिंगर रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना। अब मैं इशारे करता हूं आप बोलिए रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुहुम रब्बिका का रब्बी रब्बुकुम रब्बना। रब्बुना। माशाल्लाह। अब ऐसे करते हैं हम किताब के साथ करते हैं किताबुहु किताबुहुम तो क्या माना वो किताबुहु उसकी किताब, उसकी किताब किताबुहुम उनकी उन किताब, सब की उन सब किताब, की किताब, किताबु का तुम्हारी आपकी आपकी किताब, आपकी किताबी किताब, मेरी मेरी किताब, किताब, किताबुकुम उन सब की किताब, किताबुना। हम सब की किताब, हमारी किताब, हम सब की किताब। अच्छा एक और करते हैं लेट्स सी हम करते हैं कलमुहु क्या माना उसकी कलम, उसकी कलमुहुम उनकी कलम, उन सब की कलम, कलमुका आपकी कलम, कलमी मेरी कलम या मेरा पेन, whatever, कलमुकुम आपका, आप सबका कलम, कलमुना। हम सब का कलम। एक और करते हैं इस्मुहु क्या माना इस्मुहु उसका नाम उसमें आपका नाम, उसका नाम इस्मुहु उसका नाम उसका नाम, इस्मुहु इस्मुहु उनका नाम, उन सब का नाम, इस्मुका आपका नाम, इस्मी मेरा नाम, इस्मुकुम आप आप सब का नाम, ना हम सब हमारा। समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट जी जी। हुम का की। अच्छा अगर हमें कंप्यूटर का करना है लेट्स डू दैट उसका कंप्यूटर कैसे कहेंगे कंप्यूटर हु रिपीट करें कंप्यूटर हु कंप्यूटर हो, कंप्यूटर हम कंप्यूटर होम, कंप्यूटर का कंप्यूटरों का, कंप्यूटरों, कंप्यूटरी मेरा कंप्यूटर कंप्यूटर कम क्या कंप्यूटरों मतलब कुम, तुम सबका कंप्यूटर ना कंप्यूटर ना, मेरा ये कंप्यूटर। इसका मतलब है कोई भी इसम ले उसके आखिर में ये लगा दे हम तो वो पोजीशन शो कर देता है राइट आई गेस Right. यू गेट द जी, पॉइंट। कोई बिल्कुल भी चीज है मोबाइल हु उसका मोबाइल हम उन सबका मोबाइल। जो कौन रहता है सऊदीया में वो अब क्या होगा मोबाइल का इधर क्या बनेगा मोबाइली है ना तो सऊदीया में मोबिली नहीं है कोई कंपनी मोबाइल ही है ना, तो उसका क्या मतलब है मेरा मोबाइल मेरा मोबाइल। तो सही। this you will see everywhere अच्छा अब देखते हैं मन का मतलब होता है कौन हु
अगर आपसे कोई कहे मन रब्बुहु तो क्या मतलब हुआ? हु इज हिज रब? जवाब होगा रब्बुहु अल्लाह, उसका रब अल्लाह है। तो मैं क्वेश्चन करूंगा, आप जवाब दें। मन रब्बुहु रब्बु हु अल्लाह। रब्बुहु अल्लाह। अरबी अरब करते हैं कि हम मिला के पढ़ें, लव इट। कहते हैं आप इसको पढ़े रब्बुहु अल्लाह। कैसे पढ़ेंगे? रब्बुहु अल्लाह। एक तरीका तो ये, यू कैन ठीक है, बट द प्रेफर्ड वे, अरब ये चाहते हैं कि आप मिला के पढ़ा करें। हम स्टूडेंट्स हैं, हमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट वी शुड नो बोथ रब्बुहु अल्लाह और वी कैन से रब्बुहुल्लाह, रब्बुहुल्लाह, राइट? सो लेट्स से मन रब्बुहु, क्या जवाब होगा? मन रब्बुहु अल्लाह। रब्बु अल्लाह। मन रब्बुहुम, उन सबका रब कौन है? रब्बुहुम अल्लाह। अल्लाह। देखिए असल में क्या था, रब्बुहुम अल्लाह, ये पेश उन्होंने खुद ऐड कर दिया है ताकि दे वांट के जी मिला के पढ़ो। दिस इज द प्रेफर्ड वे, बट बोथ आर करेक्ट। यू कैन से रब्बुहुम अल्लाह, यू कैन से रब्बुहुम अल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। मन रब्बुहु, रब्बुहु अल्लाह। मन रब्बुहुम, रब्बुहुम अल्लाह। मन रब्बुका, अब बताएं मन तुम्हारा रब कौन है? जवाब कैसे होगा? रब्बी अल्लाह। रब्बी अल्लाह। तो मन देखें, तो का जवाब किससे आया? या से। मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मेरा रब मन अल्लाह। रब्बुकुम, तुम सबका रब कौन है? रब्बना अल्लाह। रब्बना अल्लाह। रब अल्लाह, रब्बुना। हम कहीं तो पढ़ते हैं रब्बुना रब्बना, अल्लाह। रब्बना का तो हमारा रब, तो रब्बुना हमारा रब, हमारा रब अल्लाह है। आइए फिर से करते हैं। मन रब्बुहु, रब्बु अल्लाह। मन रब्बुहुम, रब्बुहुम रब्बना अल्लाह। अल्लाह। नहीं, मन रब्बुहुम, उन सबका रब कौन है? रब्बुहुम अल्लाह। मन रब्बुका, रब्बी अल्लाह। मन रब्बुकुम, रब्बना अल्लाह। रब्बना अल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा, तो दी अगर रब्बु उसका रब है तो दीनू का माना क्या होगा? उसका दीन। उसका दीन। दीनुहुम, उनका दीन। दीनू का, आपका दीन। आपका दीन। दीनी, मेरा मेरा दीन। दीन। दीनुकुम, आप सबका दीन। आप सबका दीना, दीन। दीना ना हमारा हमारा दीन। तो माशाअल्लाह। अच्छा, नया वर्ड। अब लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे। माँ का मतलब होता है क्या, व्हाट। तो अगर मैं कहूँ माँ दीनू का, क्या है तुम्हारा दीन? दीन क्या जवाब इस्लाम। होगा? इस्लाम। दीनी इस्लाम। अगर मैं कहूँ माँ इस्मु का, तो मैंने क्या पूछा? आपका नाम क्या है? तो आप जवाब में क्या कहेंगे? इस्मी, इसमी, अंजुम, जो भी है। या You get it? अगर मैं कहूँ माँ इस्मुहु, उसका नाम क्या है? इस्मुहु बरकत। ओके। माँ इस्मु का, तुम्हारा नाम क्या है? इस्मी सना, राइट? आइए, माँ दीनुहु, जवाब क्या होगा? दीनुहुम इस्लाम। माँ दीनुहुम, उनका दीन दीन इस्लाम। अल-इस्लाम। माँ दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? दीनी अल इस्लाम। इस्लाम। माँ दीनुकुम, तो सबका दीन क्या है? दीन इस्लाम। अल इस्लाम। आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि हमने सिंपली वही क्वेश्चन है। माँ दी टुकड़ा, माँ दीनुहु क्या है? उसका दीन दीनुहु अल इस्लाम। माँ दीनुहुम, उनका दीन क्या है? दीनुहुम अल इस्लाम। माँ दीनु का, आपका दीन क्या है? तो का जवाब ही से। डायलॉग ऐसे ही होता है ना, आपका दीन क्या है? तो जवाब में कहेंगे मेरा दीन। आप सबका दीन क्या है? हमारा दीन। सो का जवाब ही से और कुम का जवाब ना से। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये पढ़ लिया। रिवीजन कैसे करेंगे? किताब। अगर मैं आपसे कहूं
کہ کتابوں کا کتابی کون ٹرانسلیٹ کرے گا اس سینٹینس کو؟ کتابوں کا کتابی. کتابوں کا آپ کی کتاب. پورا سینٹینس کا جواب دیں. پورا سینٹینس کا کیا مطلب بنے گا؟ کتابوں کا کتابی. کتابوں کا کتابی. آپ کی کتاب میری کتاب. ماشاء اللہ. اب آپ کی کتاب میری کتاب ہے، اردو میں آپ ہے ساتھ ایڈ کر دیں گے. تو کتابوں کا کتابی، آپ کی کتاب میری کتاب ہے. اب ہے. قلموں کا قلمی کیا معنی ہوگا؟ آپ کا قلم، آپ کا قلم میری قلم ہے. آگے ہے لگا لی. آپ کا قلم میرا قلم ہے. بالکل. ساتو کا ساتھی، ساتو کہتے ہیں گھڑی کو. ساتو کا ساتھی کا مطلب کیا ہے؟ تمہاری گھڑی، ہماری گھڑی میری گھڑی ہے. اور جوالو کا جوالی کیا معنی یہ ہوا؟ موبائل، آپ کا تمہارا موبائل میرا موبائل ہے. آپ کا موبائل ہے اور میرا موبائل ہے. اور نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز تمہاری ہے وہ میری ہے. وہ چیز تمہاری ہے وہ میری. ٹھیک. تمہارا موبائل میرا موبائل ہے. تو سنا دے دے موبائل اپنا مجھے. آپ کا موبائل میرا موبائل ہے. آپ کی کتاب میری کتاب ہے. آپ کا والٹ میرا والٹ ہے. تو یہ جسٹ ایکسرسائز ہے. آج کا نقطہ تعلیم جب آپ دیکھیں گے تو this is last 1 minute of the class. تو آخر میں آج کا نقطہ تعلیم کیا ہے؟ ہمارا دماغ جو ہے کیسے کام کرتا ہے. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ہمارا دماغ بہت طاقتور ہے. 1 بلین ٹریلین سیلز ہیں، لیکن کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، ہم استعمال کم کرتے ہیں. دماغ کام کیسے کرتا ہے؟ وہ ایسے کام کرتا ہے کہ آئیے اس کو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا دماغ بجلیاں چمکاتا ہے. کیسے چمکاتا ہے؟ لیٹ سے ہم نے ایک لفظ ہے عربک میں فیل. فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. اس کو کیسے سیکھیں گے ہم؟ بائی وے آف PPI. ہم اگر آپ لفظ میں بولوں فیل، تو جب آپ کے کان سنیں گے فیل تو آپ کے دماغ میں ایک بجلی چمکے گی اور اس کا ساؤنڈ ریکارڈ ہو جائے گا. تو نیکسٹ ٹائم یو ہیئر دا ورڈ فیل، وہ اس میموری میں سے نکلے گا کہ یہ جب آواز آئی تھی تو یہ ہاتھی کا ساؤنڈ تھا. اب اگر آپ فیل کو پروناؤنس کریں، میں فیل کہہ رہا ہوں آپ بھی بولیں فیل، تو ایک اور بجلی چمکے گی آپ کے دماغ میں اور اس کا پروننسیشن سٹور ہو جائے گا. اگر میں سپیلنگ کروں فا یا نام، تو ہمارے دماغ میں ایک اور بجلی چمکے گی اور اس کا جو سپیلنگ ہے وہ ایک ڈفرنٹ جگہ پہ دماغ میں سٹور ہو جائے گا. لیٹ سے میں ایک ہاتھی بناتا ہوں، تو ہاتھی کو آپ دیکھیں گے تو یہ ہاتھی تو بڑا اچھا نہیں بنا، لیکن آپ کے دماغ میں ایک جگہ پہ وہ تصویر الگ سے سٹور ہو جائے گی. دیکھیں دس از ہاؤ یو آر لرننگ. نیکسٹ، اگر ایموشنز اٹیچ ہو جائیں ہاتھی کے ساتھ، برکت اگر بچپن میں ہاتھی پہ چڑھا تھا اور گر گیا اور اس کی بٹکس پہ چوٹ لگی، تو جب بھی اس کی بٹکس کو ہاتھ لگائیں گے تو برکت کیا بولے گا؟ ہاتھی. فیل. وہ ایموشن سے بندہ کبھی نہیں بھولتا. وہ جو بچپن میں تھپڑ لگا تھا ٹیچر سے کبھی نہیں بھولتا. میننگ ایموشن سے آپ یاد رکھیں گے اس کو، ہاتھی کو. سٹوری، اگر میں ہاتھی کی آپ کو سٹوری سناؤں، ابرہا ایک لشکر لے کر نکلا ہاتھیوں کا چڑھائی کرنے کے لیے مکہ اور سو اینڈ سو، وہ سٹوری ایک اور جگہ سٹور ہو جائے گی. اگر آپ کو ہاتھی سنگھا دیا جائے اور پھر کہیں آپ کو اس کی وہ بون کی جائے تو آپ کہیں گے ہاتھی موجود ہے. تو واٹ از ہیپننگ ہیئر؟ آپ جتنے مختلف طریقوں سے کوئی چیز لرن کرتے ہیں وہ ہمارے دماغ میں کسی ڈفرنٹ جگہ پہ سٹور ہو جاتی ہے، اور جب آپ ریکال کرتے ہیں تو آسانی سے ریکال ہوتی ہے. اب پکچر از ورتھ 1000 ورڈز. اگر آپ کو ہاتھی نظر آئے، اب تو نہیں بھولے گا ہاتھی، رائٹ؟ سو ہاتھی چلتا ہوا نظر آ جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آج یہ سیکھا، جتنے ڈفرنٹ میتھڈالوجیز سے ہم ایک چیز کو سیکھیں گے، یعنی ہم نے فیل کو آواز سے، پروننسیشن سے، شیپ سے، کانٹیکٹ سے، ایموشن سے، پکچر سے، تو تمام چیزیں ڈفرنٹ جگہ پہ سٹور ہوتی ہیں دماغ میں، اور پھر جب ہمیں چاہیے ہوتی ہے ہم ریکال کر سکتے ہیں.
اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا. الحمدللہ ہم نے 33 ایسے الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن کریم میں ریپیٹیشن کے ساتھ اوور 12,000 ٹائمز آتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور پیشنس. تھینک یو خالد بھائی اینڈ تھینک یو اجاز بھائی فار جوائننگ اس اور اینڈ ناصر بھائی. And I can see Niyaz. Assalamualaikum. Thank you very much جی. بہت شکریہ جی. تھینک یو ارشد بھائی. بہت انٹرسٹنگ تھا. جزاک اللہ. بہت Very فائدہ مند تھا. جزاک اللہ جی. آپ اپنا ہوم ورک یاد ہے؟ ہوم ورک کیا؟ 5 minutes of Quranic recitation every day انشاءاللہ. Only 5 minutes. انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. بہت شکریہ آپ کا. بہت اوکے. Niyaz, Assalamualaikum. You are a late comer, but good to see you here. Oh, Niyaz is here. Alhamdulillah.